بلاول کا وہ نون لیگ والا سٹیٹمنٹ ایک دفعہ ذرا دوبارہ سنا دیں تو پھر ناز سے اس کا جواب بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں, اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ کیا اب سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ ہم قومی مفاد میں خاموش تھے. پرامن رہتے ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں. میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. ناز بی بی, کیا وجہ ہوئی کہ بلاول کو یہ دھواں دار تقریر کرنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب, کل جو الیکشنز کے آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر جو حالات آپ نے دیکھے ہوں گے اور یہ پوری دنیا نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ, کیمراز پہ, کیمرے کی آنکھ نے دیکھا, نہ دیکھا تو صرف وفاقی حکومت نے نہیں دیکھا, نہ دیکھا تو شاید پنجاب حکومت نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے بے توقیری ووٹ کی گئی, تھپے کس طرح پریزائڈنگ افسر کے سامنے لگائے گئے, یہاں تک کہ بیلٹ باکسز کو ووٹوں سمیت جا کے بلڈنگ عمارتوں کی چھت پہ بیٹھ کر جلایا گیا, جس کی تمام ویژولز اور فوٹیجز موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اسلحے کی نمائش کی گئی, کس طرح گولیاں چلائی ناز بی بی بھیجیں گی ڈاکٹر طارق. جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ بے سر و پیر نہیں کر رہی. راجہ پرویز اشرف صاحب نے باقاعدہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور یہ تمام ویژولز تمام چینلوں نے دکھائی ہیں. تو اگر میرے بھائی طارق فضل چودھری صاحب جو ہے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو اور جا کے اپنی پریس کانفرنس سے ہٹ کر اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں تو اس میں وہ تمام ان کے پاس ثبوت آ جائیں گے جو کینڈیڈیٹس براہ راست خود بیٹھ کر دکھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ راج محل میں ہو, چاہے وہ پورے میرپور میں ہو, چاہے وہ کوٹلی میں ہو, چاہے وہ براہ راست ایک ورکر کا ہمارے جس راج محل میں ناز کو یہ نہیں پتا ہے ان کا اپنا بندہ جیتا ہے. جی یہ تو حالت ہے. ناز وہاں پہ آپ کا بندہ جیتا ہے راج محل میں. جی ہاں, وہ بھی آپ کے ظفر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں, میں بات کر لوں, میں کھپے مار کے خود جیت گئی ہیں آپ. میری بات سنیں. تو خوف خدا کریں, آزاد کشمیر کے بارے میں معلومات رکھ کے بات کریں. بہت احترام کے ساتھ جس حلقے میں جیتی ہیں اسی پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ آپس میں طے کر لیں, دونوں ہیں, آپ نہیں میں طے کروں, میں تو رہا ہوں وہاں پہ ہفتہ 10 دن, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود جیتی ہیں وہاں سے. بہت ہی احترام کے ساتھ, آپ بہت آنریبل ممبر ہیں پارلیمنٹ کے اور آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, بات کرنے کا موقع دے دیں تو میں نے شاید صرف آپ کو بتایا ہے, آپ مکمل بات کریں. میں نے کہا جس حلقے پہ آپ نے الزام لگایا ہے وہاں سے آپ خود جیتی ہیں, میں نے صرف یہ بات کی ہے. نہیں تو سن تو لینا. تو جب آپ نے حلقے میں یہ آپ کے مقابلہ کر کے اپنے ووٹ کا تحفظ کر کے کس طرح سے ہم نے فائٹ کیا ہے, اپنے ووٹ کا تحفظ کس طرح سے کیا ہے, ہم نے ہر چیز کی نشاندہی الیکشن کمیشن کو کی. آپ لوگوں کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ الیکشن سے چند کچھ دن پہلے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بسز دے کر آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کی ذہن سازی ایسے کی جائے گی؟ آپ نے رولز کی جو وائلیشن کی ہے وہ تمام ایویڈنسز, وہ تمام پروف, چاہے الیکشن ڈے ہو چاہے انتخابات سے پہلے ہو, وہ سب ہم نے جمع کروا دیے الیکشن کمیشن کو. اب بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو شہید کیا گیا. پھر یہ جو بیانوں کا سلسلہ ہے, اگر پنجاب سے وزیر اعلیٰ خود آ کر جلسوں میں تقریر میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو, ایک صوبے کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں گی تو یہ نامناسب رویہ ہے. اس سے اتفاق نہیں, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ نفرتوں کے بیج دوبارہ بوئے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے جی بی تک ہماری پریزنس ہے اور ہمارے نمائندگان ہیں. آج ہم پنجاب میں بھی ہمارے نمائندگان ہیں, ہمارے نمائندگان بلوچستان میں بھی ہیں. تو ہم تو وفاق کی علامت ہیں. ہم سے اگر آپ صوبہ کھیلیں گے اور آزاد کشمیر میں جا کر
आप सिंध हुकूमत को और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तुंदो तेज बयानात देंगे। चले छोड़ दे वजीर आला पंजाब, उन्होंने जो कहा सो कहा। मैं समझती हूँ कि जो आपकी पार्टी के कायद ने जाकर वहां पे बयानात दिए, बाकायदा नाम लेकर आप लोगों ने तकरीरें की, वो आपका चले सियासी मार्का था, आप करें, हम उसका जवाब सियासी अंदाज से देंगे। लेकिन हमने बहुत तहम्मुल के साथ जीबी के इलेक्शंस में भी बहुत कुछ देखा, मगर वोट का तहफ़्फ़ुज़ बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी बनाया। आज हम चुप करके बैठ जाते, हमारा सही। वो मैंडेट भी चोरी हो अहमद बिलाल महबूब साहब से भी जाता। बोले। अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ अहमद साहब, मैं एक जुमला ऐड कर दूं सिर्फ, जी जी कह लें, मुख्तसर बात जी मुकम्मल कर लें। देखें बात यह है, मैं कल रात 3 बजे तक मुसलसल मैं देखता रहा, अपने उम्मीदवारों से राब्ते में रहा। एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित आज़ाद जम्मू कश्मीर को इनके किसी कैंडिडेट की तरफ से जमा नहीं कराएगी। फैक्ट पे बात करें ना, सियासी तकरीरें जितनी मर्जी करें। 6 लाख अभी वोट कहाँ से उन्होंने आए सर? सुने ना, 6 लाख वोट कहाँ से आए? 6 लाख वोट डाले हैं ना लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने? जमातों को डाले हैं। किन लोगों ने? आज़ाद कश्मीर में जो वोटर वोटर्स थे था। मीरपुर डिवीजन के 6 लाख वोट कास्ट हुआ है। वो उसमें नाज मानती नहीं है, सारी जमातों को पड़ा है ना। नाज मानती नहीं। नाज पता नहीं जिंदगी में आज़ाद कश्मीर कभी गई भी है या नहीं। मैं जनाब, तो मैं आपको पूरे एक एक हल्के का इलेक्शन बता रहा को हूँ। इलेक्ट्रिक वो जिस सेल में हल्के मॉनिटर कर रही पे थी, इल्जाम लगा रही थी, था। सुने ना मेरी बात तो सुने। अहमद साहब से वो जवाब ले लें जिस फिर हल्के पे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही थी, उसमें वो खुद जीती हैं।